حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذریعے معاش کے لیے بازار کی جانب جانے لگے کمانے کے لیے۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مل گئے اور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا آپ خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے کئی مسائل ہیں، آپ ان کو حل کرنا ہے، آپ بازار نہ جائیں۔ اگر آپ بازار چلے جائیں گے مسلمانوں کے معاملات ایسے ہی پیچھے پڑ جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا چلو عبید اللہ بن جراح کے پاس جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبید اللہ بن الجراح میری امت کے صحیح رائے دینے والے ہیں، امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار حضرت عبید اللہ بن الجراح سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عبید اللہ بن الجراح کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ذریعے معاش کے لیے بازار جانا چاہ رہے ہیں، تجارت کرنا چاہ رہے ہیں۔ سنتے ہی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ خلیفہ بن گئے ہیں، مسلمانوں کے کئی معاملات کو آپ کو سنبھالنا ہے، چلو یہ نظام قائم کیا جائے کہ بیت المال سے آپ کو وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ کتنا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل کتنا نرم تھا، دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عام مدینے کا آدمی جتنا کماتا ہے مجھے بیت المال سے اتنا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ پھر کہا گیا کہ آپ اتنا وظیفہ کا بس نہیں آئے گا، خیر وظیفہ جاری ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر آدمی جس طریقے سے عام آدمی مدینے میں زندگی گزارتا ہے ابو بکر بھی ایسے ہی عام زندگی گزارے گا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے آپ کو میٹھا کھانے کا، حلوے کا بہت شوق تھا۔ اب بیت المال سے جو وظیفہ آتا تھا اتنا زیادہ نہیں آتا تھا کہ آپ کو میٹھا نوش فرمائیں، وہ میٹھا کھائیں۔ کئی دن تک آپ میٹھا نہیں کھائیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ انہوں نے جو بیت المال سے آٹا آتا تھا اس میں سے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے بچا لیا کرتی تھی۔ جب وہ تھوڑے تھوڑے کی مقدار کثیر تک پہنچ گیا، اب حلوہ تیار کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، اب میٹھا آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں جو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے وہ اتنا کافی نہیں کہ ہم اس سے میٹھا کھا سکیں، آپ کہاں سے بنا دیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا بیت المال سے جو آٹا آتا تھا میں روزانہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے آپ کے لیے حلوہ تیار کیا ہے، آپ نوش فرمانے۔ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس میٹھے کو لے کر جائیے اور بیت المال میں جمع کر دیجئے، میرے سے زیادہ اور بھی لوگ مستحق ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا جو مسئلہ چڑھا زکوٰۃ